ریسائکلنگ فی الحال کچرے کو دوبارہ پیدا کرنے کا صرف ایک حصہ فراہم کرتی ہے۔ عالمی اختراع کار اور صنعت کار اسے پائیدار مواد ایندھن میں تبدیل کرنے کے نئے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ درحقیقت کہاوت ایک آدمی کا ردی کی ٹوکری دوسرے آدمی کا خزانہ ہے، تیزی سے تمام ردی کی ٹوکری خزانہ ہے میں تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ فضلہ کے استعمال کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ مائنڈ میکس ٹی وی میں دوبارہ خوش آمدید۔ استعمال شدہ کھانا پکانے کا تیل قابل تجدید ایندھن بن جاتا ہے۔ صدیوں سے فضلہ کو فطرت میں ڈالا جاتا رہا ہے بغیر اس کے اخراج کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں زیادہ سوچے سمجھے بغیر۔ آج تک تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اب ہم استعمال شدہ کوکنگ آئل اور چکنائی کو اعلیٰ معیار کے قابل تجدید ڈیزل پائیدار ہوابازی کے ایندھن میں تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں، جو انجن کے موافقت کی ضرورت کے بغیر روایتی ایندھن کی جگہ لے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے قابل تجدید پلاسٹک اور کیمیکلز کی تیاری کے لیے قابل تجدید ہائیڈرو کاربن بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ہم نے گھریلو فضلہ، کھانا پکانے کے تیل اور جانوروں کی چربی کو صاف توانائی میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں اضافہ دیکھا۔ یہ کوششیں بڑے پیمانے پر نقل و حمل کے شعبے کی طرف سے اخراج کو کم کرنے کی کوششوں سے چلتی ہیں۔ صنعت نے 2019 میں عالمی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا تقریباً 1/4 حصہ لیا۔ ایک اور محرک قوت کیمیکلز اور پولیمر کی تیاری میں غیر قابل تجدید فوسل خام مال کے استعمال کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پلاسٹک کی ری سائیکلنگ میں پیش رفت پلاسٹک کے فضلے کو نئے مواد میں بدل دیتی ہے۔ پلاسٹک کی ری سائیکلنگ فضلہ کو دوبارہ پیدا کرنے کی ایک قائم شدہ شکل ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایک مؤثر عمل نہیں ہوتا ہے۔ روایتی طریقہ میکینیکل ری سائیکلنگ ہے، جس میں پلاسٹک کو چھوٹے فلیکس اچھروں میں پیسنا یا پھر پگھلنا شامل ہے جنہیں نئی مصنوعات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ صرف مخصوص قسم کے پلاسٹک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر فی الحال لینڈ فل میں ختم ہو جاتے ہیں یا جلائے جاتے ہیں۔ میکینیکل ری سائیکلنگ بھی صرف پلاسٹک کے ایک ہی ٹکڑے پر محدود تعداد کے لیے ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بڑے پیمانے پر کیمیائی ری سائیکلنگ کو دیکھیں، ابھی بھی چند چیلنجوں پر قابو پانا باقی ہے۔ جبکہ ٹیکنالوجیز تیار کی جا رہی ہیں، ریگولیشن اور معیارات کو بھی مزید ترقی کی ضرورت ہے تاکہ کیمیائی ری سائیکلنگ کے وسیع پیمانے پر عمل درآمد کو ممکن بنایا جا سکے۔ ویلیو چین کے بارے میں سوچنے کے نئے طریقے، اشیاء کی آزادانہ نقل و حرکت اور معیار کے معیارات کی ضرورت ہے۔ جب فضلہ ہوا کرتا تھا، اب ایک قیمتی وسیلہ بن جاتا ہے۔ میونسپل ٹھوس فضلہ جیٹ ایندھن بن جاتا ہے۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ میونسپل سالڈ ویسٹ کی عالمی مقدار 2016 میں 2.01 بلین ٹن سے بڑھ کر 2050 میں 3.40 بلین ٹن ہو رہی۔ اس وقت اس کچرے کی اکثریت اب بھی لینڈ فل میں ختم ہوتی ہے اور اس کا صرف 5واں حصہ ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ مستقبل کے ری سائیکلنگ کے طریقوں کو نہ صرف فضلہ کے کاروبار کی بڑھتی ہوئی مقدار کو سنبھالنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ اس مقدار کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے جو ری سائیکل کی جاتی۔ ترقی کا ایک امید افزا علاقہ میونسپل فضلہ کی کیمیائی مصنوعات جیسے ایتھنول جیٹ فیول میں پروسیسنگ ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پکڑ کر ایندھن اور مواد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ عالمی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو دو کے اخراج کو کم کرنا موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ اس وقت صنعتی عمل سے جاری کو دو عالمی کو دو کی سطح کے ایک بڑے حصے میں حصہ ڈالتا ہے، لیکن ان کو دو کے اخراج کو الیکٹرو کیمیکل عمل کے ذریعے پکڑ کر نئے مواد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں پہلے ہی کئی منصوبے ہیں جو کو دو کو پکڑنے اور دوبارہ استعمال کرنے کے امکانات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کے پاس ایک ہائیڈروجن حکمت عملی ہے جو ایسے حلوے کی ترغیب دیتی ہے جو کم کاربن ہائیڈروجن کو لاگو کرتے ہیں، اور کرکجروی کے خیال میں یہ پاورٹو سلیوشنز کے لیے زیادہ دلچسپی دیکھنے کا پہلا قدم ہے جو ہائیڈروجن اور کو دو دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سرکولر عمل فضلہ کے ارد گرد نئے قواعد و ضوابط کی ترقی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ مذکورہ بالا تمام حل، خاص طور پر وہ حل جو فی الحال ترقی جانچ کے ابتدائی مراحل میں ہیں، جیسے میونسپل ٹھوس فضلہ کی پروسیسنگ کو دو کو ایندھن میں تبدیل کرنا، ہم سے فضلہ پر دوبارہ غور کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔
اگرچہ نئے سرکولر پروسیسز کو بڑے پیمانے پر لاگو کرنا مہنگا ہو سکتا ہے، لیکن فضلے کے بارے میں پالیسیوں اور ضوابط میں تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ کچرے کی نئی ایپلیکیشنز کے چھوٹے مقامی مظاہروں سے بڑے پیمانے پر سرکولر پروسیس میں تبدیل ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ویڈیو کو خوب لائک اور شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔